آر وائز خوفناک اژدہا۔ کسی زمانے میں ایک جنگل میں کہیں سے ایک اژدہا آ گیا۔ آتے ہی اس نے آس پاس کے دیہاتوں اور شہروں میں کوہرام مچا دیا، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ زمین پر کسی چیز کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس اژدہا کا جسم بیل کی طرح تھا اور ٹانگیں مینڈک کی۔ اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں اگلی ٹانگوں سے چھوٹی تھیں، دم سانپ کی سی تھی اور 20 گز لمبی تھی۔ جب اژدہا چلتا تھا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ سا مینڈک پھدک رہا ہے، اور ہر بار پھدکنے سے وہ 10-20 میل کا فاصلہ طے کر جاتا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ کئی سال تک ایک ہی جگہ جم کر بیٹھا رہتا، اور جب تک وہاں کی اور 20-20 میل آس پاس کی ہر چیز چٹ نہ کر جاتا وہاں سے نہ ہلتا۔ کوئی شخص اس کو مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے سارے جسم کی کھال فولاد اور پتھر کی طرح مضبوط تھی۔ اس کی کھال پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ صرف رات کے اندھیروں میں بلکہ اجالے میں بھی گیس کی طرح جلتی تھیں۔ اگر کوئی بد نصیب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیتا تو اس پر جادو ہو جاتا۔ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اژدہا اس کو اپنے خوفناک جبڑوں کے پاس کھینچ لیتا اور اسے ہڑپ کر جاتا۔ اس طرح وہ اژدہا انسانوں اور چرندوں پرندوں کو اپنا شکار بناتا تھا۔ جب اس اژدہا کی تباہ کاری انتہا کو پہنچ گئی تو اس ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس اژدہا کو طاقت یا جادو سے ہلاک کرے گا وہ اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ انعام کے شوق میں کئی لوگوں نے قسمت آزمائی کی، لیکن اژدہا ان کو بری طرح ہلاک کر دیتا۔ آخر بادشاہ کے حکم سے جنگل کو آگ لگا دی گئی۔ پورا جنگل جل گیا، لیکن آگ اژدہا کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ بادشاہ کا وزیر بہت عقل مند تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جو شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی حاصل کرے گا وہی اس اژدہے کو ہلاک کرے گا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا ہوا ہے، جسے پڑھنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس اژدہا کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جادو کی انگوٹھی کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، وزیر نے جواب دیا، اور شاید کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن ایک بہادر نوجوان جس کا نام مراد تھا، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی کو تلاش کرے گا۔ اس نے اس مقصد کے لیے سفر شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ مشرق کی طرف گیا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، بہادر نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی کی تلاش میں جا رہا ہوں، مراد نے کہا۔ کیا تم میری کچھ رہنمائی کر سکتے ہو؟ کوئی انسان بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جادوگر نے کہا، صرف پرندے تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تم پرندوں کی زبان سیکھو، اور پرندوں کی زبان سکھانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھے جادوگر، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت تو میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی حاصل کر لوں گا تو تمہاری مہربانی کا صلہ تمہیں ضرور دوں گا۔ اور مراد پرندوں کی زبان سیکھنے کے لیے جادوگر کا شاگرد بن گیا۔ جادوگر نے 9 جڑی بوٹیوں کا عرق نکالا جو اس نے چاند کی 14ویں رات کو توڑی تھی۔ یہ ایک طلسمی عرق تھا۔ جادوگر نے متواتر 3 دن تک مراد کو طلسمی عرق کے روزانہ 9 چمچے پلائے، جن سے وہ پرندوں کی زبان سمجھنے لگا۔ اور جب مراد جادوگر سے رخصت ہونے لگا تو جادوگر نے کہا، دیکھو مراد، اگر تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مل جائے تو میرے پاس واپس آنا۔ سوائے میرے دنیا میں اور کوئی نہیں جو اس پر لکھا اسم پڑھ سکے۔ مراد جادوگر کی انگوٹھی کی تلاش میں چل پڑا، اور چلتے چلتے جب سورج غروب ہونے لگا تو اس نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے کھایا پیا اور لیٹ گیا۔ اچانک اس کی نظر 2 پرندوں پر جا پڑی جو ایک شاخ پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک پرندے نے دوسرے پرندے سے کہا، دیکھو، یہ جو مسافر درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی کی تلاش میں ہے۔ پھر تو اسے جادوگرنی سے ملنا ہوگا، اس کو اپنا رہنما بنانا چاہیے۔ میرے خیال میں جادو کی انگوٹھی اسی کے پاس ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ ضرور جانتی ہے کہ کہاں ہے۔
دوسرے پرندے نے کہا۔ لیکن مہلکہ جادوگرنی کو کوئی کہاں تلاش کرے؟ پرندے نے پوچھا۔ وہ تو ہوا کی طرح کبھی یہاں ہوتی ہے کبھی وہاں، دوسرے پرندے نے کہا۔ یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، لیکن آج سے تیسری رات کو وہ چشمے پر اپنا منہ دھونے آئے گی۔ وہ ہر مہینے کے چاند کی 14ویں رات کو چشمے کے پانی سے منہ دھونے آتی ہے تاکہ وہ کبھی بوڑھی نہ ہو اور اس کے چہرے پر کوئی جھرری نہ نظر آئے۔ 14ویں کی چاند کی چاندنی سے چشمے کے پانی میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے غسل کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے پرندے نے کہا۔ چشمہ یہاں سے دور نہیں ہے، تیسری رات کو وہاں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ مہلکہ جادوگرنی کیا کرتی ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، دوسرے پرندے نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مراد نے دونوں کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب یہ دونوں پرندے چشمے کی طرف پرواز کریں گے تو میں ان کا پیچھا کروں گا۔ اب اسے بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دونوں پرندے اسی درخت پر موجود تھے۔ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شام تک وہ ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر جاتے رہے۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ اپنے گھونسلے میں دبک کر سو گئے۔ مراد بھی سو گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر تیسرے دن پہلے پرندے نے دوسرے پرندے سے کہا، آج رات کو ہم ضرور چشمے پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ مہلکہ جادوگرنی چشمے کے پانی سے اپنا منہ کیسے دھوتی ہے۔ سارا دن پرندے اس درخت پر بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو وہاں سے اڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مراد ان کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے بے دم ہو گیا۔ پرندے اڑ رہے تھے، وہ بھاگ رہا تھا۔ پرندوں کی رفتار اس سے تیز تھی، لیکن مراد نے اپنی نظر ان پر جمائے رکھی۔ دونوں پرندے چشمے کے کنارے ایک درخت پر اترے۔ مراد کی نظر ان پر جمی ہوئی تھی۔ بھاگتا ہوا وہ بھی چشمے کے کنارے پہنچ گیا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا جس پر دونوں پرندے بیٹھے تھے۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر چاند نکل آیا، اس کی چاندنی ہر طرف پھیلنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ سنائی دی اور مہلکہ جادوگرنی ایک بگولے کی طرح نمودار ہوئی۔ وہ کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ مراد بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہلکہ جادوگرنی نے چشمے کے کنارے پہنچ کر جھک کر چھپک چھپک اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ اس نے 9 بار چشمے کے پانی سے اپنا منہ دھویا۔ پھر وہ اٹھی اور تھوڑی دیر تک چاند کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ اپنے بالوں سے پوچھا اور اس درخت کی طرف رک کر کے کھڑی ہو گئی جس کے نیچے مراد چھپا بیٹھا تھا۔ پھر وہ تیز تیز چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور غصے سے بولی، تم بڑی سخت سزا کے مستحق ہو کہ تم نے چاندنی رات میں مجھے چشمے کے پانی سے منہ دھوتے دیکھ لیا ہے، لیکن میں اس دفعہ تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ تم اجنبی ہو اور نہیں جانتے کہ میں ایسی باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ معاف کرنا خاتون، مراد نے کہا، میں گھومتا گھامتا ادھر آ نکلا ہوں، مسافر ہوں، تھکا ماندہ ہوں، رات بھر آرام کرنے کو یہاں بیٹھ گیا ہوں، مگر جنگل بہت خطرناک ہے۔ میری کٹیا میں چلو، وہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا اور سونے کی نفیس بستر بھی، مہلکہ جادوگرنی نے کہا۔ مراد سوچ میں پڑ گیا کہ وہ جادوگرنی کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ اتنے میں اس نے انہی پرندوں میں سے ایک کی آواز سنی، جہاں تمہیں یہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے بے شک چلے جاؤ، لیکن خیال رہے اس کو اپنا خون نہ دینا۔ اگر تم نے اس کو اپنا خون دے دیا تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے اس کی غلام بن جائے گی۔ مراد نے پرندے کی یہ بات پلے باندھ لی اور مہلکہ جادوگرنی کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک خوشنما باغ میں پہنچ گیا جہاں ایک خوشنما مکان چاندنی میں سونے چاندی سے بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ مہلکہ جادوگرنی اس کو اندر لے گئی تو مراد یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ مکان کسی بادشاہ کے محل سے کم نہ تھا۔ اس کے سجے سجائے کمروں میں سینکڑوں قندیلیں اور فانوس جل رہے تھے۔ مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جس میں ایک بڑی نفیس میز بچی ہوئی تھی اور بلورے ظروف میں کھانے پینے کی چیزیں کرینے سے لگی تھیں۔ میز کے پاس 2 کرسیاں رکھی تھیں، ایک سونے کی اور دوسری چاندی کی۔ سونے کی کرسی پر مہلکہ جادوگرنی بیٹھ گئی اور چاندی کی کرسی پر اس نے مراد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہیں کھانا کھلایا جائے۔ وہاں سفید ریشمی لباس پہنے بہت سی کنیزیں موجود تھیں جنہوں نے بہت لذیذ کھانا تھا اور ان کنیزوں نے مراد کو کھانا دیا۔ مراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی اس کو سونے والے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سنہری پلنگ پر ریشمی بستر بچھا تھا اور اس پر بڑے نرم تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے مہلکہ جادو کے ساتھ ناشتہ کیا۔
اس کے بعد دونوں باتیں کرنے لگے۔ میلکہ جادوگرنی نے کہا تم بڑے بہادر ہو، بڑے خوب روح ہو، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں شہزادہ بنا دوں گی، میرے پاس بے شمار دولت ہے، اس کا جواب میں تمہیں سوچ کر دوں گا، مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو۔ مراد نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میلکہ نے کہا میں تمہیں اپنے دل سے فیصلہ کرنے کی مہلت دیتی ہوں اور میرے ساتھ میں تمہیں اپنا خزانہ دکھاتی ہوں۔ میلکہ جادوگرنی اسے ایک خفیہ کمرے میں لے گئی، وہاں دولت کے انبار لگے تھے اور چاندی کی میز پر بڑی قیمتی تجوری رکھی تھی۔ میلکہ نے اسے کھول کر ایک انگوٹھی نکالی، بولی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی ہے، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو یہ انگوٹھی تمہیں دے دوں گی اور بدلے میں تمہارے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے خون کی 3 بوندیں لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی مراد کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کے کانوں میں پرندے کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے میلکہ سے پوچھا کیا تم بتا سکتی ہو اس انگوٹھی میں کیا خاص بات ہے؟ میلکہ بولی یہ انگوٹھی پراسرار غیبی طاقتوں کی مالک ہے، اگر کوئی اسے بائیں ہاتھ کی چنگلی انگوٹھی میں پہن لے گا تو ہوا میں اڑنے لگے گا، اور اگر بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہن لے گا تو نظروں سے غائب ہو جائے گا، وہ سب کو دیکھے گا، اسے کوئی نہیں دیکھے گا، اور اگر یہ انگوٹھی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہن لے گا تو آگ، پانی یا دنیا کا کوئی ہتھیار اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا، اگر وہ انگوٹھی کو چوتھی انگلی میں پہن لے گا تو جو چاہے ہو جائے گا، اگر وہ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ڈال دے گا تو مکہ مار کر بڑی سے بڑی چٹانوں اور فصیلوں کو توڑ سکے گا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جو انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں کے بھی بادشاہ تھے اور ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی مراد دل میں بہت خوش ہوا، خدا نے اس کی مراد پوری کر دی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی کو پا لیا تھا، لیکن انگوٹھی اس وقت میلکہ جادوگرنی کے قبضے میں تھی۔ اس نے بڑی چالاکی سے کام لیا، ایک چال چلی، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے انگوٹھی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، میں اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میلکہ نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے، اس نے انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ڈال دی، پھر اسے ایک بڑے پتھر کے پاس لے گئی اور بولی اس پتھر کو مکہ مارو اور دیکھو کہ تمہارا یہ ہاتھ کتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ مراد نے پتھر کو مکر مارا تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا۔ میلکہ بولی دیکھا میں نے تمہیں کتنا اچھا تحفہ دیا ہے، اب تم میرے ساتھ شادی کر لو اور اپنے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے خون کے 3 قطرے مجھے دے دو۔ لیکن مراد ایسا کرنے کو بالکل تیار نہ تھا، اس کے دل میں تو اور ہی کچھ چل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے انگوٹھی بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہن لی اور ہوا میں اڑنے لگا۔ میلکہ جادوگرنی کا خیال تھا کہ مراد ابھی واپس آ جائے گا، لیکن جب وہ ہوا میں اڑتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ بہت پچھتائی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کا شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مراد ہوا میں اڑتا ہوا کہیں نہ رکا اور سیدھا اپنے استاد جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر کہ مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی لے آیا ہے، جادوگر بہت خوش ہوا۔ مراد نے انگوٹھی جادوگر کی ہتھیلی پر رکھ دی تو وہ بڑے غور سے انگوٹھی کو دیکھنے لگا، واقعی انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جادوگر ان طلسمی حروف کو پڑھنے لگا اور جب وہ انہیں اچھی طرح پڑھ لیا تو اس نے مراد سے کہا اب تم یقیناً اس اژدہا کو ہلاک کر سکتے ہو، اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں لوہے کا ایک گھوڑا بنانا ہوگا جس کے چاروں سموں کے نیچے 4 پہیے اور ایک برچھی بنانا ہوگی جو 20 گز لمبی ہوگی۔ لیکن اتنی لمبی اور بھاری برچھی کو میں کیسے چلا سکوں گا؟ مراد نے پوچھا۔ یہ انگوٹھی جب تم اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہن لو گے تو تم کو اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم برچھی کو یوں اٹھاؤ گے جیسے بچہ جھنجھنا اٹھا لیتا ہے، اور تم اسے بڑی آسانی سے چلا سکو گے۔ اور سنو، جادوگر نے کہا، میں بڑے غور سے سن رہا ہوں، مراد نے کہا، اور برچھی کے درمیان میں 2 بڑی مضبوط اور بھاری زنجیریں ہوں گی، ان کے سروں پر 2 بڑے بڑے تیز کیل ہوں گے۔ جب تم برچھی اژدہا کے جبڑوں میں اتارو گے تو کود کر لوہے کے گھوڑے سے نیچے اتر آؤ گے اور جلدی سے ان کیلوں کو زمین میں گاڑ دو گے، اس طرح تم اژدہا کو پکڑ لو گے۔ اس کے بعد تم یہ انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہن کر اژدہا کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس پر آخری ضرب لگا دینا، اژدہا فوراً ہلاک ہو جائے گا، لیکن خیال رکھنا انگوٹھی گم نہ ہونے پائے۔ یہ سن کر مراد نے اپنے استاد کو سلام کیا اور اژدہے کو ہلاک کرنے کے لیے چل دیا، کیونکہ وہ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک اژدہا بادشاہ کی راجدھانی کے بالکل قریب آ چکا تھا اور کسی بھی وقت اس میں داخل ہو کر تباہی مچا سکتا تھا۔ بادشاہ بھی اس خطرے سے غافل نہ تھا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اژدہا کو ہلاک کرے گا، بادشاہ اس کو اپنی آدھی سلطنت دے گا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا۔ مراد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے کہا کہ اژدہا کو ہلاک کرنے کے لیے اسے ایک لوہے کے گھوڑے، برچھے
اور زنجیر کی ضرورت ہوگی۔ بادشاہ نے مراد کی مرضی کے مطابق وہ چیزیں فوراً تیار کرا دیں۔ لوہے کا گھوڑا اتنا بھاری تھا کہ 100 آدمی بھی مل کر اسے ڈھکیل نہ سکتے تھے۔ اب الجھن یہ تھی کہ مراد اتنے بوجھل گھوڑے کو کس طرح ڈھکیل کر اژدہا کے قریب لے جائے گا۔ اتفاق سے یہ الجھن ایک کوے نے حل کر دی۔ کائیں کائیں کا شور مچاتے ہوئے کوے نے اپنی زبان میں مراد سے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جادو کی انگوٹھی تمہارے پاس ہے، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور برچھے کو قدم قدم پر زمین میں گاڑتے ہوئے گھوڑے کو آگے ڈھکیلتے چلو، جس طرح کشتی کھیتے ہیں۔ مراد نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں اژدہا آتش فشاں پہاڑ کی طرح گرجتا چمکتا راجدھانی میں داخل ہوا۔ مراد لوہے کے گھوڑے کو دھکیل کر اس کے قریب لے گیا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مراد بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کرنے لگا، اور جیسا کہ اس کے استاد جادوگر نے بتایا تھا، اس نے اژدہا کے جبڑوں میں اپنا برچھا اتار کر اس کے درمیان میں زنجیروں کی کیلوں کو زمین میں گاڑ کر اژدہا کو جکڑ لیا۔ لڑائی اب بھی جاری تھی، جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہی، اور پھر مراد نے اس بھیانک دشمن پر آخری ضرب لگا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کی دم دیر تک ہلتے ہوئے زمین سے اوپر اٹھ کر اوپر سے نیچے گرتی، اور ہر بار جب وہ نیچے گرتی تھی تو زمین ایسے ہلتی تھی جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ اژدہا کی دم ہلنا بند ہو گئی تو مراد نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اژدہے پر دے مارا تو اس کی چٹنی بن گئی، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی کہ مراد نے اژدہا کو ہلاک کر دیا۔ لوگ خوشیاں منانے لگے۔ مراد ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے بڑی شان سے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ اسے محل میں لے گیا اور اس کے اعزاز میں رات کو ایک جشن منایا، جس میں بادشاہ نے اپنی آدھی سلطنت مراد کو دے دینے کا اعلان کر دیا، اور وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی۔ انسانوں کا ایک خوفناک دشمن ہلاک ہو چکا تھا، اب کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن غلطی ان سے یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اژدہا کی لاش کو کسی گڈھے میں دفنانا یا آگ لگا کر جلانا بھول گئے تھے۔ لاش کے سڑنے گڑنے سے جو بدبو پھیلی تو شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے مراد نے ایک بار پھر اپنے استاد کی جادوگر کی طرف رخ کیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جادو کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنی اور پرندہ بن کر اڑنے لگا۔ ادھر مہلکہ جادوگرنی بھی جب سے اس کی جادو کی انگوٹھی چھن گئی تھی، ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھی تھی۔ ہر وقت اسی دھن میں لگی رہتی کہ جیسے بھی ہو وہ انگوٹھی مراد سے چھین لے۔ جو ہی اسے اپنے جادو کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ مراد پرندہ بن کر اپنے استاد جادوگر کی طرف چلا جا رہا ہے، وہ جادو کے زور سے عقاب بن گئی، اور آندھی کی تیز رفتار سے اڑتے ہوئے اس نے اس پرندے کو جا لیا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کی انگوٹھی اس وقت فیتے کے ساتھ پرندے کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پرندے پر جھپٹی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے پائے، جادوگرنی مہلکہ نے انگوٹھی اپنے خوفناک پنجوں سے اس کی گردن سے نوچ لی، اور پھر اس کی بوٹیاں نوچنے لگی۔ دونوں لڑتے ہوئے زمین کی طرف گرتے چلے گئے، اور جب وہ زمین پر گرے تو دونوں نے انسانی روپ دھار لیا۔ اب وہ دونوں اپنی شکل و صورت میں آ گئے تھے۔ شیطان کہیں کے، اب بتاؤ تم بھاگ کر میرے چنگل سے کہاں جاؤ گے؟ مہلکہ جادوگرنی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے تم پر احسان کیا اور تم نے مجھ کو اس کا بدلہ کیا دیا؟ میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری بیش بہا انگوٹھی چرا کر بھاگ نکلے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ بادشاہ کے داماد بن کر تم خوشی سے زندگی گزارو گے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو تو بس تم سے کیسا خوفناک انتقام لیتی ہوں۔ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو اچھی مہلکہ، میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ دے کر اچھا کام نہیں کیا، اور اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ مراد نے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مہلکہ جادوگرنی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر اب میں نے تمہیں معاف کر دیا تو ہر شخص مجھے بیوقوف کہنے لگے گا، میں تمہیں تمہارے کیے کی بڑی سخت سزا دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد مہلکہ جادوگرنی نے جادو کی انگوٹھی اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں پہن لی، اور اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے مراد کو کھلونے کی طرح ایک ہاتھ میں اٹھایا اور چل دی۔ لیکن اب وہ اس کو اپنے محل نما مکان میں نہیں بلکہ ایک غار میں لے گئی، اور مراد کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ کر اس کو وہاں قید کر دیا، اور بولی، اب تم جب تک زندہ ہو یہیں قید رہو گے، تمہیں صرف اتنی خوراک کھانے کو دی جائے گی جس سے تم زندہ رہ سکو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ادھر بادشاہ اور اس کی بیٹی بے چینی سے مراد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ کی بیٹی نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے التجا کی کہ وہ سب جادوگر اور شعبدہ بازوں کو بلائے اور ان سے کہے کہ وہ کالے علم سے دیکھیں کہ شہزادہ مراد کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ کئی نجومی، جادوگر اور شعبدہ باز آئے لیکن ناکام رہے۔ آخر شہزادہ مراد کا استاد جادوگر آیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کا داماد شہزادہ
مراد مہلکہ جادوگرنی کی قید میں ہے۔ اس نے کہا، شہزادے مراد کو چونکہ جادو سے قید کیا گیا ہے، اس لیے جادو ہی سے اس کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، اور اس مہم میں جاؤں گا۔ میرے سوا اس کو کوئی بھی جادوگرنی کی قید سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ اور بادشاہ نے شہزادہ مراد کے استاد جادوگر کے ساتھ جنگجو سپاہیوں کا ایک دستہ کر دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے، اور اگر ان کی کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس کے اشارے پر کٹ مرے۔ وہ سب جادوگر کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوئے اور جادوگر کی رہنمائی میں چلتے چلتے اس غار میں پہنچ گئے جہاں شہزادہ مراد قید تھا۔ شہزادہ مراد نے اپنے استاد کو پہچان لیا، اور استاد نے اپنے شاگرد کو، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور بہت دبلا پتلا ہوا تھا۔ جادوگر نے جادو سے اس کی زنجیریں کاٹ دیں، مراد آزاد ہو گیا۔ جادوگر اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر روانہ ہوا، اور جب شہزادہ مراد اپنے گھر پہنچا، بوڑھا بادشاہ اسی دن مر گیا، اور جس کی وجہ سے شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا، اور اس نے اپنے استاد جادوگر کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔